الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ کے اس موضع میں اس سے پہلے بھی کئی بار آنا ہوا ہے اور حسب توفیق دین کی باتیں جو ہیں آپ کو بتائی گئی ہیں، اسی سلسلے کی یہ آج کی بھی مجلس ہے جو انشاءاللہ ابھی عشاء سے پہلے ہی مکمل ہو جائے گی۔ جو حضرات ابھی گھر پہ آئے ہوئے ہیں یا کچھ دیر میں آئیں تو ہماری مائیں بہنیں بھی ان کو مسجد کے اندر بھیجیں۔ انشاءاللہ اصل خطاب ابھی 10-15 منٹ کے بعد مفتی صاحب کا ہوگا، اس کے اندر ضرور شرکت کریں، اور ہماری مائیں بہنیں بھی اپنے وقت کو تھوڑا سا فارغ کریں اور توجہ کے ساتھ جو جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے وہ دین کی باتوں کو سنیں اور اس سے اپنی زندگی کے اندر ان باتوں کو اتارنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے مختصر سی۔ قرآن پاک کی کوئی آیت مختصر نہیں ہوتی ہے، الفاظ کے اعتبار سے تو مختصر ہو سکتی ہے لیکن معانی کے اعتبار سے وہ مختصر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی قول اور لفظ جو ہے وہ بہت ہی معنی خیز ہوتا ہے اور اس کے اندر بہت گہرائی اور گہرائی ہوتی ہے۔ ہر آدمی جتنا اس کے اندر غور کرتا جائے گا اتنا ہی اس کو جو ہے نفع حاصل ہوتا جائے گا۔ اب ایمان ہی کے بارے میں ہے۔ ایمان، ہم لوگ مومن ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، لیکن ابھی پوچھ لیا جائے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں تو اس میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ایمان کس کو کہتے ہیں۔ ایمان کی جو تعریف کتابوں کے اندر لکھی ہے، علماء نے لکھی ہے کہ اگر کسی شخص سے پوچھا جائے کہ آپ مومن ہیں، مسلمان ہیں، کس بیس پر آپ کون سا ایسا کام کرتے ہیں کہ آپ مومن ہیں اور مسلمان ہیں، تو آدمی کہے گا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ کلمہ پڑھتا ہوں، ایمان کی تعریف یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ چنانچہ اگر اس سے جانکار کوئی آدمی مل جائے، اس سے بڑے آدمی سے آپ پوچھئے جو دین کے بارے میں تھوڑا سا اور سوجھ بوجھ رکھتا ہو کہ بھائی ایمان کی تعریف ہم کو بتا دو، تو آدمی کہے گا، دوسرا کلمہ سنائے گا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ ایک عامی آدمی جس کو دین کے بارے میں اور اپنے مذہب کے بارے میں بہت زیادہ جانکاری نہیں ہے، مدرسے کے اندر نہیں پڑھا ہے، تو پہلا کلمہ سنائے گا ایمان کی تعریف میں۔ لیکن اگر کوئی شخص مکتب کے اندر پڑھا ہے، مدرسے کے اندر پڑھا ہے، تو اس سے پوچھیں گے کہ ایمان کی تعریف کیا ہے، تو ایمان کی تعریف دوسرا کلمہ سنائے گا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بندے ہیں، پھر اس کے بعد رسول ہیں، اور بندے کے بارے میں صرف کلمے کے اندر ہی اس کا تذکرہ نہیں بلکہ 15ویں پارے کے اندر معراج کا جو تذکرہ ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے جو سب سے بہترین جملے کا استعمال کیا ہے وہ بندے ہی کا تذکرہ ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اس کے بعد پھر پوری تفصیل ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بندے ہیں، پھر جو ہے آپ رسول ہیں۔ اگر اس سے بڑے آدمی سے کسی سے پوچھ لیا جائے کہ ایمان کی تعریف کیا ہے
اور اس سے زیادہ جانکار ہو تو ایمان کی تعریف کہے گا آمنت، وہ ایمان مجمل سنائے گا۔ ایمان مجمل جو مکتب پڑھا ہوگا، مدرسے میں گیا ہوگا، وہ جانتا ہوگا ایمان مجمل، لیکن ہمارے بہت سے بزرگ ہیں ایسے جو بڑے ہیں، یعنی 60 سال 70 سال، لیکن ایمان مجمل یاد نہیں ہوگا۔ تو یہ سب کہاں سکھایا جاتا ہے؟ مکتب کے اندر، مدرسے کے اندر یہ سب چیزیں سکھا دی جاتی ہیں۔ تو ایمان مجمل سنائے گا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، کہ میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور اس کے جتنے بھی احکام ہیں اس کو میں نے قبول کیا، اور اس کے آمنت باللہ و ملائکتہ، اور ہم نے اس کے فرشتوں پر ایمان لایا وغیرہ وغیرہ، پوری تفصیل ہے۔ کسی اور بڑے عالم سے پوچھیں گے ایمان کی تعریف تو ایمان مفصل سنائے گا۔ ایمان مفصل یہ ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان لایا میں اللہ تعالیٰ پر، اسلام کی جو ایمان کی اساس ہے اور بنیاد ہے، گویا کہ ایمان مفصل پر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، ایمان لایا میں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، یعنی مرنے کے بعد ہم کو اکٹھا کیا جائے گا اور ہمارا حساب کتاب ہوگا، تقدیر پر ایمان لانا، اور مرنے کے بعد پھر ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس پر جو ہے ہمیں یقین رکھنا چاہیے اور ایمان رکھنا چاہیے۔ اس سے بڑے کسی عالم سے ملیں، مفتی صاحب جیسے کہ ٹکر کا، آپ پوچھیں کہ ایمان کی تعریف کیا ہے تو ایمان کی تعریف بہت مختصر وہ بتائے گا۔ ایمان کی تعریف بتائے گا کہ تصدیق لما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لے کر آئے ہیں ان سب کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ تو ایمان کے اندر جو ہے، ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کر آئے، آپ پر قرآن نازل کیا گیا، یا آپ نے جو اس کی تشریح کی ہے احادیث کی شکل میں، یا جو احکامات آپ نے بتائے ہیں، ان سب کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ اور مومن کو ان سب باتوں پر یقین رکھنا اور ایمان رکھنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ یہ کب حاصل ہوگا اور ایمان کب ہمارے دل کے اندر راسخ ہوگا؟ تو اس میں سب سے پہلا رول جو ہے وہ ماں کا ہے۔ ایمان اور اسلام بچے کے دل کے اندر راسخ کرنے میں سب سے اہم رول ماں کا ہے۔ چنانچہ ہماری ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ جو ہمارے گود میں اولاد پل رہی ہے، خواہ بچے کی شکل میں ہو یا بچی کی شکل میں ہو، یہ اولاد ہمارے پاس ایک نعمت ہے، اور نعمت کے ساتھ ناقدری نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ اپنی اولاد کو دین سکھانا، کلمہ سکھانا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور بڑائی سکھانا یہ بہت ضروری ہے۔ آج جو ماحول چل رہا ہے اور جن حادثات اور جن واقعات کو ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی ڈاکٹر صاحب نے اس کی جانب اشارہ بھی کیا، اس میں ہماری ماؤں کا کلیدی اور اہم جو ہے ان کا رول ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اندر ایمان ٹرانسفر کریں اور ان کے سینوں کے اندر ایمان کو راسخ کریں۔ آج دیکھیے ہمارے جو اختلافات ہیں، ابھی 12 یا 13 دن پہلے کی بات ہے، سوشل میڈیا پہ بھی آیا اور اخبارات میں انقلاب کے اندر یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ اس کے گھر کے ماحول، بریلی کی ایک لڑکی تھی، بریلی ضلع کی، بریلی دیوبندی نہ سمجھیے گا، بریلی ضلع کی ایک بچی تھی، لڑکی تھی اور وہ عالمہ تھی، یعنی اس نے جو ہے عالمیت کا کورس مکمل کیا، لیکن اس کے گھر کے اندر جو ماحول تھا اور جو مزاج تھا، اور دوسرے جو ہے لوگوں کو کافر کہنا اور ان کے ساتھ جو ہے ان کی جو ہے نفرت دلوں کے اندر بیٹھانا، یہ اس کے گھر کے اندر چلتا تھا، اور اس کا تذکرہ وہ خوب سنتی تھی۔ عالمیت جب اس نے مکمل کر لی اس لڑکی نے، وہ جو ہے ایک
غیر کے ساتھ جو ہے فرار ہو گئی۔ عالمہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی مسلمان تھی، لیکن ہمارے گھروں کے اندر جو چرچے ہوتے ہیں، جو باتیں ہوتی ہیں، مسلکوں کی اور فرقوں کی باتیں ہوتی ہیں، ایمان کی اور اسلام کی بات نہیں ہوتی ہے۔ کوئی بھی عالم کو آپ سنیں گے تو تقریر کرے گا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس کے اندر تفرقہ نہ پیدا کرو۔ لیکن ہر آدمی، ہر فرقے کا عالم یہی کہے گا کہ اللہ کی رسی جو ہے وہ وہی ہے جو میں پکڑے ہوا ہوں، جس پر میں ہوں وہی اللہ کی رسی ہے۔ اس لیے جو ہے آدمی دوسرے کے بارے میں تنقید اور ان کی برائی کرتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کے بچوں کے اندر بھی ان کی جو ہے نفرت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور جو ہمارے حقیقی ایمانی دشمن ہیں اور ایمان پر ہمارے ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، ان کی جو ہے نفرت اور ان سے تنفر ہمارے دلوں کے اندر کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہماری مائیں اور بہنیں گھروں کے اندر جو تذکرہ کریں، ایمان کا اور اسلام کا جو ہے تذکرہ کریں، کلمے کا تذکرہ کریں، زور سے پڑھیں، تاکہ بچہ بھی جو ہے اس کو سیکھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ تو آج کے دور میں ایمان پر مضبوطی کے ساتھ کاربند ہونا اور اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر، مکتب کے اندر بھیجنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہم کو ہمارے جو ہے جسم سے غیروں کو، یا جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں ان کو ہمارے جسم سے نفرت نہیں ہے، بلکہ ہمارے دل کے اندر جو ایمان کی حلاوت اور ایمان کی لذت، ایمان کی چنگاری ہے، اس سے لوگوں کو ہم سے تکلیف ہے اور ہم سے نفرت ہے۔ اس لیے ہماری مائیں بہنیں جو ہے خود بھی دین کی طرف آنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو بھی دین کی طرف لائیں اور ان کے دلوں کے اندر دین اور ایمان کو راسخ کریں۔ ایک آخری پیغام یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں اور مرد حضرات جو بھی ہیں، ایمان کو جانیں کہ ایمان کیا چیز ہے، اور اس کو اپنی نسلوں تک ٹرانسفر کرنے کی اور اس کو منتقل کرنے کی کوشش کریں کہ ہم جس طریقے سے ایمان اور اسلام پر زندگی گزار لیے ہیں، ہماری آنے والی نسل بھی ایمان اور اسلام پر زندگی گزاریں اور اسی پہ ان کی موت آئے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں بھی خاص طور سے بچیوں کو بہت زیادہ چوکنا رکھیں اور دین اور اسلام کی اہمیت ان کے دلوں کے اندر راسخ کریں اور پیدا کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنے بچے کو مدرسے کے اندر اور مکتب کے اندر ضرور بھیجیں، تاکہ دین کی جو بنیادی ضروریات ہیں اور دین کی جو باتیں ہیں ان کے دلوں کے اندر بیٹھ جائیں۔ اور چوتھا پیغام یہ ہے کہ دیکھیے جو ہے ماحول بد سے بدتر کی طرف جا رہا ہے، اور آگے بھی کوئی امید نہیں ہے کہ ماحول کے اندر کچھ چینجنگ آئے، بدلاؤ آئے۔ اس لیے جو ہے کل سے بہت زیادہ یہ مدعا بن گیا ہے کہ 7 دن کے بعد جو CA ہے، NRC وغیرہ ہے، اس کو نافذ کیا جائے گا۔ تو اس میں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے کاغذات کو جو ہے درست کریں۔ کاغذات کم سے کم 3 چیزیں ایک جیسی ہوں، 3 پروف۔ آدھار کارڈ پہ آپ کا نام مثال کے طور پر کسی کا نام ریاض الدین ہے، اب کسی میں ریاض ہے، کسی میں ریاضو ہے، کسی میں ریاض الدین ہے، تو یہ جو ہے غلط جو ہے بتا دیا جائے گا۔ اس لیے جو ہے ایک جیسا نام کرنے کی کوشش کریں۔ آدھار کارڈ کے اندر پین کارڈ ہے، پاس بک ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ پاسپورٹ ہے، بجلی کا جو ہے جمع ہوتا ہے، جو کنیکشن لیا جاتا ہے، ان سب کے اندر، راشن کارڈ وغیرہ کے اندر، ان چیزوں کے اندر ہم لوگ نام کو درست کروا لیں۔ اس لیے کہ جب وہ ماحول، خدا نہ کرے ایسا واقعہ پیش آئے، لیکن اگر ماحول اس طرح کا بن رہا ہے تو بہت زیادہ بھیڑ ہوگی، آپ کا پیسہ بھی خرچ ہوگا، وقت بھی زیادہ خرچ ہوگا۔ اس لیے ابھی سے اس کے بارے میں ہم توجہ دیں اور کاغذات کو درست کروا لیں۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ ہم اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ سے مضبوط تر کریں۔ یعنی ہم مثال کے طور پر بہت زیادہ تلاوت نہیں کر پا رہے تھے، بہت زیادہ عبادات کے اندر وقت نہیں دے پا رہے تھے، تو کم سے کم کچھ وقت دیں اور
پڑھیں بھی، دعا پڑھیں۔ سورہ یاسین کا بزرگوں نے لکھا ہے کہ یعنی سورہ یاسین کا ورد کرنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے، فجر کے بعد دعا کرنی چاہیے، تو کم سے کم جو ہے ہم خود اپنے طور پر بھی بیدار ہوں اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔